تھوڑا سا میں آپ کو قربانی کی شرائط کے بارے میں آج ذکر کر دوں. ویسے تو ابھی ٹائم کافی باقی ہے، تقریباً 1 مہینہ سے 1-2 دن زیادہ ہیں، لیکن آپ کو تاکہ بہت سے ایسے بھائی بہن ہوں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کن شرائط کے ساتھ قربانی لازم ہو جاتی ہے. تو وہ ہر سال ایسے ہی کرتے ہیں، جی ہمارے گھر میں تو والد صاحب قربانی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں تو ایک جانور آتا ہے، ایک بکرا آتا ہے، وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو مرحومین کی طرف سے کر دیتے ہیں. یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. بس ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے 3 دنوں میں، یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، ابھی ذی قعدہ چل رہا ہے، اگلے مہینہ ذوالحجہ جو اسلامک منتھ ہے، اس کی 10، 11، 12 کو جس شخص کے اندر یہ 3 شرائط جمع ہوں اس پہ قربانی واجب ہے. لیکن اگر ہم حج کے بارے میں غور کریں تو فقہاء نے یہی فرمایا کہ حج کے بھی 2 مہینہ 10 دن ہوتے ہیں. شوال کا مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن شروع کے 2 مہینہ 10 دن، یعنی ان دنوں میں اگر کوئی حج کا احرام پہن لے تو وہ ویلڈ مانا جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ حج کی فرضیت جو ہے وہ ان دنوں کے اندر نہیں دیکھی جائے گی کہ نصاب آدمی کے پاس ہے کہ نہیں، بلکہ جب آپ کے علاقے میں قافلے بننا شروع ہو جائیں، یا جیسے ہمارے ہاں گورنمنٹ کے پاس پیسے جمع کراتے ہیں قرآن اندازی کے لیے، ان دنوں میں دیکھا جائے گا، حالانکہ حج کے ایام آگے ہیں. اسی طرح جب قربانی کی پرچیزنگ ہوتی ہے، بس اس ٹائم آپ اپنے اندر یہ شرائط دیکھ لیں. ویسے تو فقہاء نے یہی لکھا کہ قربانی کے 3 دنوں میں شرائط دیکھیں، لیکن حج کے مسئلے پہ قیاس کر کے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ جس وقت ہم قربانی کے جانور خریدتے ہیں، جیسے 1 آدھ ہفتے پہلے رجحان بن جاتا ہے بہت، تو آپ ان دنوں کے اندر خاص طور پر گھر کا ہر فرد اپنے اندر ان قربانی کی شرائط کو تلاش کرے. جس میں ہوگی اس پہ قربانی واجب ہے، اور جس میں نہیں ہے اس پر نہیں ہے. ہو سکتا ہے شوہر پر نہ بن رہی ہو، بیوی پہ قربانی بن رہی ہو، اس لیے ضرور اچھی طرح دیکھیں. پہلی شرط ہوتی ہے مسلمان ہونا، کافر پہ قربانی واجب نہیں. دوسرا عاقل ہونا، پاگل مجنون پہ نہیں ہے. تیسرا بالغ ہونا، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں. چوتھا مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہو. مسافر وہ ہے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، تو جیسی شہر کی حدود سے باہر نکلے گا وہ مسافر ہو جائے گا. پھر جب تک وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر کم از کم 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، وہ مسافر ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر اگر گیا اور وہ اس نے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو مقیم ہو جائے گا. یا کوئی آبائی وطن ہے، جیسے باہر والے آتے ہیں یہاں پر اور یہیں اس شہر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس میں تو داخل ہوتے ہی وہ مقیم ہو جائیں گے. ابھی جو حاجی سفر کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ جو حج قران یا حج تمتع کریں گے، جو حج تمتع تو یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام پہنتے ہیں، اس کے بعد عمرہ کر کے احرام کی پابندی سے باہر آ جاتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا علیحدہ احرام پہنا جاتا ہے. اور قران وہ ہے جس میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں. یہ جو حج قران حج تمتع کرنے والے ہیں، ان پر ایک قربانی تو حج کے شکرانے کے طور پر ہے، چاہے ان کے اندر یہ شرائط ہوں یا نہ ہوں. اور دوسری قربانی جو ہے وہ دیکھی جائے گی عید الاضحیٰ والی کہ ان میں یہ شرائط موجود ہیں یا نہیں. لہٰذا وہ بھی اس پر غور کریں جو حج کرنے والے ہمارے بھائی بہن ہیں، کہ اگر آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور مقیم ہو گئے کہ نہیں. اگر آپ مکے کے دنوں کے ساتھ بشمول مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے دن بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں. اگر 15 دن تک قیام بنتا ہے مکے میں اور ان تمام جگہوں پر تو آپ مقیم ہو جائیں گے، تو پھر آپ پہ قربانی واجب ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک اور شرط ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد 5 شرائط آپ اپنے اندر دیکھیں گے. تو یہ مقیم ہو جاتا ہے آدمی جب اس طرح 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے. اور چوتھی شرط ہوتی ہے مالک نصاب ہونا. قربانی کے نصاب میں صحیح قول یہی ہے ہمارے نزدیک کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر حاجت اصلیہ سے زیادہ مال کسی بھی شکل میں موجود ہو، اس پہ قربانی واجب ہوگی. مثال کے طور پہ حاجت اصلیہ کیا ہیں؟ گھر کی ضروریات زندگی کا سامان، آپ کے کپڑے، لباس، سواری، فریج، اے سی بھی آپ کی حاجت ضروریات میں آتا ہے، واشنگ مشین، فریج ہے. ان کے علاوہ مثال کے طور پہ گولڈ، یہ اضافی ہوتا ہے. 1 تولہ گولڈ بھی ہو تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے 1,28,000 30,000 تک ایسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں ریٹ، تو اتنی ہوتی ہے. تو جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہوگا اس پہ قربانی واجب ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے جیسے بچیوں کے شادی کے سوٹ ہوتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ پہنتی ہے پھر ایسے رکھا ہوا ہے، اگر وہ اضافی ہوگا، حاجت اصلیہ سے زائد ہے وہ سوٹ، اور اسی طرح ریجیکٹڈ سوٹ، پرانے جوتے وغیرہ، یہ سب اگر ان کی قیمت
52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाए, कुर्बानी वाजिब। इसी तरीके से आपने कोई प्लॉट लेकर रखा हुआ, चाहे मकान बनाने के लिए हो, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के इरादे से रखा हो, वो अगर 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाता है, और यकीनन आजकल तो पहुंचेगा 1,28,000 तो कोई रकम ही नहीं है, तो कुर्बानी वाजिब है। हत्ता के फुक़हा ने फरमाया अगर किसी के 6 कमरे हैं और वो 4 कमरे इस्तेमाल करता है, 2 कमरे बंद करके रखे हुए हैं, तो इन 2 कमरों की कीमत का भी कुर्बानी के निसाब में हिसाब होगा। लिहाजा मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, घर के सरपरस्त वो अपना कलम डायरी लेके बैठ जाएं, ज़ौजा, बेटा, बेटी, बहू सब के सब बैठें और अपना अपना हिसाब किताब करें। जिसके अंदर ये शराइत जमा हो कि वो मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, मुकीम है, माली के निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो आप देखेंगे कि एक एक टाइम में घरों में 10-10 कुर्बानियाँ बन रही होती हैं, 5-5 कुर्बानियाँ बन रही होती हैं, लेकिन जानवर एक आ रहा है, एक बकरा अब्बा जानी कर रहे हैं हर साल। और बाद औक़ात ये भी बीमारी होती है, याद रखें कि जिसमें ये शराइत पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, लेकिन ऐसा शख्स खुद नहीं कर रहा होता, कहता नहीं इस दफ़ा मैं नबी करीम के नाम की कर लेता हूँ, इस दफ़ा वालदा के नाम की, इस दफ़ा वालिद साहब के नाम की। भाई अगर आपको दीगर करनी है तो वो नफली कुर्बानी अलग लेकर आएँ, उनकी तरफ से कुर्बानी करने से आपका वाजिब कैसे अदा हो जाएगा। इसलिए इस पर तवज्जो करें और ये कुर्बानी के मसाइल अच्छी तरह समझें।